بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دینیات کورس یعنی فرض علوم کورس میں پہلا سبجیکٹ عقائد اسلامیہ کا ہے۔ ہمارا اسلام حصہ دوم، صفحہ نمبر 7، سبق نمبر 3، فرشتوں کے تعلق سے عقیدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایمان مفصل کی ترتیب پر عقائد بیان ہو رہے ہیں۔ کل آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدے بیان ہوئے۔ اب آمنت باللہ کے بعد کیا ہے؟ وملائکتہ، ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ کے ملائکہ پر۔ تو ملائکہ پر ایمان لائے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، تو ملائکہ کے بارے میں آپ کیا ایمان لائے ہیں، کیا ایمان لانا ہے آپ کو، کیا عقیدے آپ کو رکھنا ہے، وہ بیان کریں گے۔ وملائکتہ، اور میں ایمان لایا اللہ کے فرشتوں پر۔ سوال، ملائکہ کون ہیں؟ جواب، فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایماندار، عبادت گزار اور مکرم، عزت والے بندے ہیں۔ فرشتوں میں کوئی بھی بے ایمان نہیں ہے، یعنی کوئی کافر و مشرک نہیں، سب ایمان والے ہیں۔ فرشتے عبادت گزار ہیں، سب عبادت گزار ہیں، کوئی اس میں گناہ گار نہیں ہے۔ اور مکرم، عزت والے بندے ہیں، کوئی اس میں ذلت والا نہیں، سب عزت والے ہیں۔ ایماندار ہیں، عبادت گزار ہیں اور عزت والے بندے ہیں، جن کے جسم نورانی ہے، مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں، وہ نور سے بنے ہوئے نورانی ہیں، یعنی وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ معصوم ہے، معصوم کا مطلب جن سے گناہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ان کو معصوم کہتے ہیں۔ معصوم ہے اور خدا کے فرما بردار، خدا کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کا کام کھانا پینا نہیں۔ خدا کی عبادت و بندگی ان کی غذا ہے، وہی ان کی غذا ہے، ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ سوال، فرشتوں کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں گناہ اور برائی کرنے کی قوت ہی نہیں رکھی، ان سے خدا کی نافرمانی ممکن ہی نہیں، اور اسی لیے نبیوں کو بھی معصوم کہتے ہیں، کیونکہ ان سے بھی خدا کی نافرمانی ممکن نہیں۔ نافرمانی نہ کرنا الگ بات ہے، ممکن نہ ہونا الگ بات ہے۔ اولیاء کرام بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن نافرمانی ان سے صادر ہونا ممکن ہے شرعاً، ناممکن نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ان سے صدور نہیں ہوتا، وہ نہیں کرتے۔ تو یہاں معصوم ہونے میں نہ کرنے والی بات نہیں، بلکہ ناممکن والی بات ہے کہ نبیوں سے اللہ کی نافرمانی ممکن ہی نہیں ہے۔ باقی جو نیک بندے ہیں جو محفوظ کہلاتے ہیں، معصوم نہیں، محفوظ، ممکن ہے ان سے گناہ ہونا، اللہ کی نافرمانی ہونا، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، ہوتی نہیں ان سے، تو یہ فرق ہے، تو ان کو محفوظ کہتے ہیں۔ سوال، فرشتوں کی تعداد یعنی گنتی کل کتنی ہے؟ کتنے فرشتے ہیں؟ جواب، فرشتے بے شمار ہیں، ان کی تعداد وہی جانے جس نے انہیں پیدا کیا، یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے۔ ان کی پیدائش روزانہ جاری ہے، وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں فرشتے، ہر روز بے شمار پیدا ہوتے ہیں،
اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نیک کلام، اچھا کام فرشتہ بن کر آسمان کو بلند ہوتا ہے، آسمان کی طرف بلند ہو جاتا ہے، فرشتے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ سوال، مشہور فرشتے کتنے ہیں؟ جواب، 4 فرشتے بہت مشہور ہیں اور بہت عظمت رکھتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے ذمے پیغمبروں کی خدمت میں وحی لانا ہے۔ نمبر 2، حضرت میکائیل علیہ السلام، پانی برسانے اور خدا کی مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ نمبر 3، حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ نمبر 4، حضرت عزرائیل علیہ السلام، جنہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی خدمت سپرد کی گئی ہے، بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ سوال، اور فرشتے کن کاموں پر مقرر ہیں؟ یہ 4 کے کام تو بتا دیے گئے، ان کے علاوہ جو اور فرشتے ہیں ان کے کام کیا ہیں؟ جواب، ان کو مختلف خدمتیں سپرد ہیں اور جداگانہ کاموں پر مقرر ہیں، سب کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ بعض جنت پر، بعض دوزخ پر مقرر ہیں۔ کسی کے ذمے آدمیوں کے نامہ اعمال لکھنا ہے تو کسی کے ذمے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا ہے۔ بعض کے متعلق قبر میں مردوں سے سوال کرنا ہے، مقرر ہیں سب ان کاموں کے لیے۔ تو بعض کے متعلق عذاب کرنا، کوئی دربار رسول میں حاضری پر مقرر ہے، اور کوئی مسلمانوں کے درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، اور کوئی میلاد شریف وغیرہ ذکر خیر کی مجلسوں میں حاضری دیتا ہے، اور بھی مختلف کام ہیں فرشتوں کے۔ قبر میں سوال کرنے، نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کا کیا نام ہے؟ جواب، انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ نیکی اور بدی کے لکھنے والے علیحدہ علیحدہ ہیں، دن کے اور ہیں، رات کے اور۔ دن میں لکھنے والے الگ ہیں، رات میں لکھنے والے الگ ہیں۔ لوگ بعض سمجھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ادھر ہے، ایک فرشتہ ادھر ہے، ادھر والے کا نام کرامن ہے، ادھر والے کا نام کاتبین ہے، ایسا سمجھتا ہے نا۔ 2 فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین 2 فرشتے سمجھتے ہیں، 2 فرشتے نہیں، نامہ اعمال لکھنے کے لیے فرشتوں کی جو جماعت مقرر ہے ان تمام فرشتوں کو کرامن کاتبین بولتے ہیں۔ کرامن کاتبین کا معنی ہے لکھنے والے معزز، یعنی عزت والے، لکھنے والے جو باعزت ہیں۔ تو چونکہ فرشتے تو سب باعزت ہیں، اس لیے کرامن لگا ہے ان کے ساتھ۔ کرام، کرام بولتے نا، صحابہ کرام، اولیاء کرام، انبیاء کرام، وہی کرام ہی ہے وہ۔ چونکہ قرآن مجید میں کرامن آیا ہے، اس سورہ میں آیا ہے نا، سورت میں آیا نا کرامن کاتبین، کیا آیت کریمہ ہے؟ ہاں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین۔ تو چونکہ آیت میں کرامن کاتبین ہم پڑھتے ہیں تو اس کو کرامن کاتبین ہی بول رہے ہیں۔ کرام کا معنی عزت والے، کاتبین معنی لکھنے والے۔ تو لکھنے والے فرشتوں کی جو پوری جماعت ہے ان سب کو کرامن کاتبین، یعنی کاتبین ہیں، وہ لکھنے والے ہیں، اور اعزاز کے لیے، تعظیم کے لیے کرام لگا ہوا، جیسے صحابہ کرام بولتے ہیں نا، انبیاء کرام، ایسے ان کے ساتھ کاتبین کرام۔ اگر اردو میں بولنا چاہیں تو کاتبین کرام بولیں گے۔ کیا بولیں گے ان فرشتوں کو؟ کاتبین کرام، جیسے صحابہ کرام، انبیاء کرام بول رہے ہیں، لیکن قرآن میں الفاظ یوں آئے ہیں کرامن کاتبین،
اس لیے قرآن ہی کے الفاظ سے تعبیر لیتے ہوئے کرامن کاتبین بولتے ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں بعض، کرامن ایک فرشتہ ہے، کاتبین ایک فرشتہ ہے، ایسا نہیں۔ نام اعمال لکھنے کے لیے فرشتوں کی جو پوری جماعت ہے ان کو عربی میں بولیں گے تو کرامن کاتبین، اردو میں لائیں گے تو کاتبین کرام۔ چلیے، قبر میں سوال کرنے والے فرشتے کون سے ہیں؟ یہ دو فرشتے ہیں، ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ کیونکہ منکر نکیر دو فرشتے ہیں تو وہیں سے کرامن کاتبین کو بھی سمجھ لیں گے، یہ بھی ویسے ہی دو ہیں، جیسے منکر نکیر دو ہیں، کرامن کاتبین بھی دو ہیں، ایسا شاید ملا کے سمجھ لیے ہوں گے لوگ سمجھنے والے، لیکن الگ ہے۔ یہ دو فرشتے ہیں، ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ ان کی شکلیں بڑی ہیبت ناک ڈراؤنی ہوتی ہیں۔ منکر نکیر ایک ہی معنی ہے دونوں کا۔ منکر کہ انکار کیا ہوا، نہیں اتنے ڈراؤنے ہوں گے کہ آدمی دیکھنے سے انکار کرے گا، لیکن دیکھنا تو پڑے گا۔ وہی کہہ رہا ہے نا، شکلیں بڑی ہیبت ناک ہوتی ہے، ڈراؤنی ہوتی ہے، تو آدمی انکار کرے گا، دیکھنا نہیں چاہے گا، یہ منکر نکیر۔ سوال، کیا فرشتے کسی کو نظر بھی آتے ہیں؟ دلچسپ ہے سوال۔ جواب، ہمیں تو نظر نہیں آتے، مگر جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، جیسے انبیاء اللہ، انہیں دیکھتے اور ان سے کلام کرتے ہیں۔ ہاں، موت کے وقت مسلمان رحمت کے فرشتے اور کافر عذاب کے فرشتے دیکھ لیتا ہے۔ موت کے وقت جن کو فرشتے دیکھنے کی آرزو ہو انتظار کرے، دیکھنے کو مل جائے گا آخر میں، فرشتوں کو ہر انسان آخر میں دیکھ لے گا۔ ہاں، موت کے وقت، موت کے وقت مطلب دنیا میں، دنیا میں دیکھنے کی بات چل رہی ہے، تو دنیا میں موت کے وقت ہی دیکھ سکتا ہے۔ اب وہ موت ہو گئی تو اب دنیا میں کہاں رہا ہو، عالم میں، عالم بدل گیا نا، دنیا سے ہٹ گیا، تو پردے کھل گئے اس کی آنکھوں سے، اب تو ہر چیز اس کو دکھے گی، اب تو ہر چیز دیکھے گا وہ۔ تو دنیا میں نظر آنے کی بات، دنیا میں وہی چند لمحے ہیں، اس وقت ابھی دنیا میں ہی رہتے ہیں آپ، جب فرشتے روح نکالنے آئیں گے ابھی دنیا میں ہی ہے نا، ابھی موت تو نہیں آئی، ابھی روح تو نہیں نکلی، ابھی تو آپ زندہ ہیں، دنیا میں ہی ہیں، تو دنیا میں فرشتوں کو دیکھنے کا بس وہی لمحہ ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر منکر نکیر کو دیکھنا ہی ہے نا، ابھی تو اوپر سے ہم تو اس کے بعد تو سب چیزیں کھل ہی جاتی ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے موت کے وقت کیا ہوتا ہے، وہاں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، پھر سب چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ سوال، جو شخص فرشتوں کو نہ مانے وہ کون ہے؟ جواب، فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، ایسا کہنے والا بھی فرشتے کی ذات کا انکار کیا، اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ جو کہہ رہا ہے یہ دونوں باتیں کفر ہیں، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ یہ ہمارے ایمان میں داخل ہے فرشتوں کو ماننا، فرشتوں کا وجود ہی نہیں مانیں گے، یا ہم فرشتہ جس کو بولتے ہیں وہ ایمان، وہ نیکی کی طاقت ہے اس کو فرشتہ بولتے ہیں، اس تعبیر کا سہارا لے کر فرشتوں کے وجود کا انکار کریں گے تو بہرحال وجود کا انکار کفر ہے، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ کوئی کہے فرشتے نظر آئے کیا آپ کو، تو ایمان تو نظر نہ آنے والی چیزوں پر ہی ہے، نظر آیا تو ایمان کیا ہے؟ پھر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ سبھی لوگ ایمان والے ہوتے، دیکھ کے ماننا ہوتا تو کون انکار کرتا؟ جو چیز نظر نہ آ رہی ہے صرف ہمارے نبی کے کہنے پر ماننے کا نام ہی ایمان ہے، کہ آپ نبی پر
یقین رکھیں نبی نے فرما دیا ہے اللہ ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، نبی نے جو فرما دیا اسی کو تو ماننے کا نام ایمان ہے۔ دیکھ کے ماننا کیا ماننا ہے؟ دیکھ کے ماننا کوئی معتبر ہی نہیں ہے۔ موت کے وقت تو دیکھ لیتا آدمی صاحب، اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ تو اس وقت تو فرعون جیسا بھی اقرار کر لیتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ موت کے وقت تو ہر کافر اسلام کی طرف آ جاتا ہے کیونکہ آنکھیں کھل جاتی ہیں، لیکن اس وقت کا اعتبار نہیں۔ دنیا سے جانے والا ہر انسان موت کے وقت دین حق کو پہچان لیتا ہے، لیکن اس وقت کا قبول کرنا معتبر نہیں ہے، کیونکہ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان بالغیب، چھپی ہوئی چیز کو ماننا۔ جب سب کھل گیا تو اب ماننا کوئی ماننا نہیں ہے، اب مانا تو کیا مانا۔ دیکھیں گے اور رہنے دیجیے بس۔